چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے یاد رکھیے علم نجوم یاد رکھیے جادو کی قسم سے قسم ہے. اور ہم نے پچھلی بار جو جادو کی سیریز کے پارٹ دیکھے تھے، جو کہ اس سے پہلے ایک 17 18 اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں یہ بات ہم نے دیکھی تھی اور سیکھی تھی. یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم نجوم جو ہے یہ جادو کا ایک پارٹ ہے، جو جتنا اس میں آگے بڑھتا ہے وہ جادو میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی جادو کی قسم ہے، اور اس میں بھی یاد رکھیے انسان اس کو کرتا ہے تو یا تو کفر کرتا ہے، یا تو گناہ کبیرہ کرتا ہے، یا تو شرک بھی کرتا ہے. یاد رکھیے یہ ڈیپینڈ ہے وہ کس عقیدے سے کام کر رہا ہے، اس حساب سے اس کو اس کا گناہ ملتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. علم نجوم کی 3 ٹائپس ہیں. علم نجوم کے 3 ٹائپس ہے، 2 حرام ہے اور 1 جائز. علم نجوم ٹھیک ہے، اس کے 3 ٹائپس ہوں گی، 3 اس کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے 2 حرام ہے اور 1 جائز ہے. وہ کیا آپ کو بتائیں گا. پہلی چیز یاد رکھیے جو ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ستارے از خود، یہ ستارے اپنے اندر خود از خود مؤثر ہوتے ہیں. مطلب ستارہ اپنے اندر خود پاورز رکھتا ہے، اپنے آپ میں خود اثردار ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے از خود مؤثر ہوتے ہیں اور ان کے اثر سے زمین کے حوادث رونما ہوتے ہیں. زمین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، حوادث سمجھتے ہیں آپ، وہ رونما ہوتے ہیں. مطلب ان کے ساتھ فلاں ہو رہا، وہ ستارہ آنے سے زمین کے اندر فلاں ہو رہا، لوگ مر رہے، فلاں یہ ہو رہا، حوادث رونما ہوتا ہے. ایسا سمجھنا ان کی عبادت کے مترادف ہے. ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے تو ایکویلنٹ ٹو اس کی عبادت ہے، اس کی پرستش ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے، سمجھ رہا بات بتا رہا. اہل علم کا اجماع ہے کہ ایسا عقیدہ کفر اور قوم ابراہیم کے شرک جیسا بڑا شرک ہے. ایسا عقیدہ رکھنے پہ لوگوں کا اجماع ہے علماء کا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. یاد رکھیے، اور یہ قوم ابراہیم کے شرک جیسا شرک ہے. ان کا بھی عقیدہ تھا کہ ستاروں کے آنے جانے، ڈوبنے نکلنے میں تاثیر ہوتی ہے، اولاد میں فائدہ ہوتا ہے، فصلوں میں فائدہ ہوتا ہے، رزق میں فائدہ ہوتا ہے، صحت میں فائدہ ہوتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پہلی حرام قسم ہے. دوسری قسم علم نجوم کی ہے. علم نجوم کی دوسری قسم کا تعلق علم تاثیر سے ہے، یعنی ان کی حرکات، مطلب ستاروں کے جو موومنٹ، ستارے اور سیارے مطلب پلانٹ، سن، مون، سٹار سب لے لیں اس میں آپ، ٹھیک. ان کی حرکات ایک دوسرے سے ان کے قریب اور طلوع اور غروب زمینی حوادث پر استدلال کرنا. مطلب ان کے طلوع ہونے سے، ایک دوسرے کے قریب آنے سے اور ڈوبنے سے یہ سوچنا کہ زمین پر جو حوادث ہوتے، چیزیں ہوتی، اس پر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ کہنا یعنی غائب کی خبریں دینے کی مانند ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر چاند آ کے سورج سے تقریب ہو گیا تو اب خیر آنے والا زمین پر، تو اس تارے میں نہیں وہ کر رہے، لیکن ان کے قریب ہونے سے، ان کے گردش سے، ان کے ڈوبنے سے، ان کے نکلنے سے عقیدہ رکھنا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور غائب کی خبریں نکالتے ہیں کہ اب یہ ستارہ یہاں ہے تو تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی تقدیر فلاں ہوگی. یہ غائب کی باتیں کر رہے ہیں. ایسا کرنے والے کو نجومی کہا جاتا ہے. نجومیوں کو یہ باتیں شیاطین بتاتے ہیں. یہ قسم بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کفر ہے. پہلی والی شرک ہو گئی، یہ کفر ہو گئی کہ بس ستارہ یہاں سے یہاں آئے گا تو بچہ اچھا پیدا ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، سورج نکلنے سے، یہ ڈوبنے سے، یہ اگر یہ ٹائم پہ پیدا ہوا تو تقدیر اچھی ہوگی، یہ ٹائم پیدا ہوا تو بری رہیں گی. یہ نجوم ہے. تیسری قسم ہے علم نجوم کی. تیسری قسم وہ ہے جس میں ستاروں کی رفتار اور حرکات سے قبلہ، اوقات، ٹائم، موسم، سیزنز اور ڈائریکشنز کا تعین کیا جاتا ہے، ڈائریکشنز نکالے جاتے ہیں. یہ جائز قسم ہے. مطلب نجوم کا یہ پارٹ سیکھنا کہ سورج و ستاروں کے نکلنے سے قبلے کا ڈائریکشن کدھر ہے، راستہ سفر کرنا ہے تو سفر چلنے کے لیے بھائی نارتھ پول سٹار کون سا ہے، کہاں رہتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس سے ڈائریکشن کیسا وہ معلوم کرنا. اسی طرح جو ہے اوقات کو طے کرنا کہ یہ ستارہ اگر یہاں ہے تو اس کا مطلب رات کے 2 بج رہے ہوں گے، اور پہلے تو ایسی ٹائم ہوتا تھا، سحر وغیرہ اسی انداز سے نکالتے تھے. اسی طرح جو ہے موسموں کا تعین کرنا کہ اب یہ بروج سے ستارے یہ بروج میں آ رہے ہیں تو اس سے سیزن چینج ہوتا ہے، چونکہ ستاروں کا اپنا گردش کا ٹائم ہے اور دنیا میں اس کے حساب سے موسم اس کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم میں وہاں آ جاتا ہے جب بھی موسم ہوتا ہے تو وہ نکالنا یہ جائز. یا سورج غروب اور طلوع سے ہم لوگ نماز کی ٹائمنگ نکال لیتے ہیں، غروب کے اتنی دیر بعد عشاء کا ٹائم ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں نا، ساری چیزیں ہو رہی نا، آدھی رات کتنے ٹائم پہ ہو رہی تارے، تو یہ اس کی جائز ہے. تو یہ علم نجوم ایکچولی نالج آف جس کو کہیں گے ایسٹرولوجی کہیں گے، جو اوپر والے 2 پارٹ ہے، اور یہ 3rd پارٹ کو ایسٹرونومی کہیں گے. ہم تھوڑا سمجھنے کے لیے انگلش میں سمجھ رہا، پہلے 2 پارٹ ایسٹرولوجی ہے جس میں وہ ستاروں کی وجہ سے تمہاری تقدیر پہ فیصلہ یہ ہے. جو 3rd پارٹ ہے یہ ایسٹرولوجی نہیں، ایسٹرونومی ہے، ستاروں اور سیاروں کی اسٹڈی ہے جس کی وجہ سے ہم موسم، ٹائم وغیرہ نکالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. جیسا کہ فلاں موسم میں ہوائیں تیز ہوتی ہے، فلاں موسم میں ہوائیں نہیں ہوتی، فلاں موسم میں گرمی زیادہ، فلاں میں سردی، اور اسی وقت میں کنسٹیلیشن بروج بھی ستارے چینج کرتے جاتے ہیں اپنے. تو ہم بولتے ہیں یہ بروج میں ستارے نا تو گرمی کا موسم رہتا، اس کے آنے سے موسم نہیں آتا، لیکن جب موسم ہوتا ہے جب وہ آ جاتے. آج سمجھ نا بات. تو بہرحال اس طرح سے یہ ہے. تو 3rd پارٹ جو ہے ایسٹرونومی ہم کہیں گے، باقی 2 پارٹ ایسٹرولوجی وہ جائز نہیں ہمارے پاس. ایسٹرونومی کا یہ 3rd پارٹ ہے. تو یہ 3 قسمیں یاد رکھیں.
صحیح بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیے روایت کے الفاظ یہ ہے جو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے، یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، لیکن قول اس میں نقل ہے۔ وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا، تینوں مقصد قرآن سے ثابت ہے لیکن ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن مختصر بتا رہا۔ وہ فرماتے ہیں پہلا آسمان کی زینت بنایا، اور یہ بات ہم کو بہرحال معلوم ہے، سورہ فصلت سورہ 41 کے اندر یہ بات آتی ہے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ، وہ اس سے تحت کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں کی زینت بنائے۔ دوسرا فرماتے ہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنائے ستاروں کو، اور یہ بھی قرآن نے کہا حفظ من کل شیطان مارد، کہ حفاظت کرتا اللہ ان کے ذریعے شیطان سے، ٹھیک ہے، تو شیطان کو مارنے کا ذریعہ۔ اور تیسرا بحر اور بر میں، پانی میں اور خشکی میں، زمین پر ڈائریکشن کا یہ طریقہ ہے، اور یہ بھی قرآن نے کہا۔ تو یہ 3 ستاروں کے مقصد ہے اور یہ تینوں ثابت ہے۔ ایک تو ڈائریکشنز پتہ کرنا، زمین پہ ہو یا پانی کے اندر ہوا، اسی طرح جو ہے آسمان کی زینت ہے، اور اسی طرح جو ہے شیطان کو بھگانے کا ذریعہ، اور یہ تینوں پرپز آف سٹارز، مقصد جو ستاروں کے قرآن نے خود بتائے، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کے اندر آتے ہیں، اور یہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے، یاد۔ اسی طرح آگے وہ کہتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے، جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے، اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود محروم رہا، خود اپنے آپ کو محروم کر لیا، اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا، مطلب ایسے کام، ایسی حکم کی پہ عمل کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں تھا، مطلب اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا جس نے اس سے علاوہ کچھ سمجھا ان ستاروں کے اندر۔ بس یہی ستاروں کے پرپز ہے، آسمان کی زینت ہے، شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے، اور ڈائریکشن اس سے ہم لے سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ کوئی سٹار کی پیدائش سے میری برتھ پہ، میری زندگی پر، میری اولاد پر، میری تقدیر پر، میری شادی پر، میری فصلوں پر، میری انکم پر، میرے ایکسیڈنٹ اور نہیں، کچھ فرق نہیں۔ یہ ہمارا بلیف ہے، کچھ فرق نہیں۔ ان کا پرپز یہ جو 3 پرپز ہے اس کے لیے اللہ نے بنایا اور وہ سرو کر رہے ہیں، اور 1 2 نہیں ہے، یہ ان گنت ٹریلینس اینڈ ٹریلینس ہیں، بلینس بھی بولا چھوٹا لفظ، ٹریلینس اینڈ ٹریلینس آف سٹارز، اتنے کی جس کی کوئی انتہا نہیں، جتنے انسان بھی نہیں ہے، نہ انسان پیدا ہوئے آج تک اتنے ستارے اللہ رب العزت نے، اور یہ تو خالی میں ملکی وے کی بات کر رہا ہوں، ان گنت گیلیکسیز ساری کی ساری بس خلا میں گھوم رہی ہے، ٹریلینس آف سٹارز اس کے اندر گھوم، ٹھیک ہے، تو یہ سب ٹھیک نہیں ہوں گا اس طرح سے ہمارے عقیدے رکھنا۔ تو بہرحال یہ ہمارا عقیدے، اس کے علاوہ ستاروں کا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ اور اس پر دلیل کرتا ہے، کچھ اس کے علاوہ کچھ سمجھتا ہے تو اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہا، وہ کہہ رہے ہیں۔ بس یہ 3 اس کے پرپز ہے، اس بات کو ہم جان لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے، ابن حبان کی روایت ہے، یہ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک عادی شرابی، ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا فرمایا خطا رحمی کرنے والا، اور تیسرا فرمایا جادو کو برحق ماننے والا، جادو کو برحق ماننے والا، وہ بھی داخل نہیں ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں علم نجوم، ٹھیک ہے، یہ بھی جادو کی قسم سے قسم ہے، جس میں ستاروں سے تاثیر بھی رکھی جاتی ہے اور ستاروں کے آنے جانے سے بہت سارے مختلف عقائد رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے سنن ابو داؤد کی، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ اخذ کیا، سیکھا یا لیا، تو اس نے اتنا ہی جادو اخذ کیا، وہ جتنا اضافہ کریں گا اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا جادو میں۔ تو اس سے پہلے میں ہم اس کی تفصیلات رکھ چکے ہیں کہ علم نجوم جادو کی قسم سے قسم ہے، جو جتنا اس کا پارٹ لیں گا اتنا جادو میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ بھی سیکھنا سکھانا ساری چیزیں کفر ہے کہ ستارے کیا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اس کمیونٹی میں، ہمارے سماج، ہمارے ماحول میں ستاروں سے بلیف رکھنا بہت کامن ہے، بلکہ ہر آدمی پیدا ہوتا تو مہینے کی 15 سے ستارے بدل جاتے ہیں، کنسٹلیشن ہوتے ہیں، اور آسمان کے اندر 12 کنسٹلیشن ہوتے ہیں، سٹارز کے گروپ آف سٹارز بولتے ہیں۔ اب یہ گروپ آف سٹارز کو کنسٹلیشن میں کیسے کس نے باندھا اور اس کے نام کیسے دیے گئے، یہ سب امیجنری چیزیں ہیں۔ یہ 2 مچھیاں، یہ تیر، یہ 2 فلاں، یہ 2 بچے، یہ سب بنا لی لوگوں نے الگ الگ، سمجھ، یہ شیر، یہ چیتا، یہ لکڑ بگے، اور یہ جو ہے بچھو، کیسے بنا ہے؟ میں بھی پہلے سمجھتا تھا کچھ تو بھائی یہ تارے واروں کا بہت دوں گا، نہیں بولے وہ تارے سے تارا ملا دیا ہم نے تو ہو گیا، ایسا تو میں بولا کچھ بھی بنا لیتے، میرا نام بھی بن جاتا، میرے خاندان کا نام بن جاتا، میرے شجرے بن جاتے۔ تاروں سے تارے ملا کے لوگوں نے گیس ورک دیکھی کیسا کیا کہ بولے یہ تارا، یہ تارا، تارا مچھی، وہ تارا، وہ تارا، وہ تارا، یہ تیر، وہ تارا، وہ تارا شیر، ایسے تو کچھ ہی بن جاتا، میری فوٹو بن جاتی ستاروں، کسی سے ملا دے ڈاٹ پہ ڈاٹ، کچھ نہیں، تو بولے یہ ایسا، ایسے کنسٹلیشن 12 ہے، بروج سو کہتے ہیں، اور وہ کنسٹلیشن رکھتے رہتے ہیں آسمان۔ مہینے میں 15 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے وہ 1 سے 15 تک پیدا ہونے والے دسمبر کی یہ 16 سے پیدا ہو گئے، 30 تک پیدا ہونے والے یہ فلاں، پیدا ہونے والا وہ شیر، وہ چیتا، انہیں مچھلی، انہیں 2 بچے، انہیں فلاں، انہیں یہ سب نام بھی بہرحال دے دی، میں ایگزیکٹ نام اس کے خاص طور سے نہیں لے رہا ہوں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لوگوں نے دے دی، اور پھر روز صبح اٹھتے لوگ بولتے آج آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں آپ سے، تو میرا ستارہ بولا آج کالے کلر کا کپڑا نہیں پہننا، تو آج میں کالا نہیں پہنوں گا، چونکہ میرے ستارے آج کالے کی مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ اگر جس نے بھی عقیدہ رکھا اس نے ستارے کی عبادت کی۔ آج پیسے لگانا بہت فائدے مند ہوگا بزنس میں،
آج صدقہ خیرات کا دن ہے، آج جو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، میرے تارے کافی بھاری ہے مجھ پر آج، سمجھ۔ اب وہ ستارے بیٹھا ان کو جب بھی پتہ چلیں گے یہ بات، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اور گزاری کریں گے، اللہ ہم نے کبھی انسانوں کو ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ ہم سے یہ عقیدہ رکھے، چونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا نا، ان کی کوئی ول اور وش نہیں ہے ابھی، ان کو غائب قلب نہیں، تو ان کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں عمل، لیکن اگر دیکھتے ہوں گے وہاں سے اور ان کو سمجھ میں آتا ہوگا، یہ اللہ ان کو دکھا دے تو وہ اللہ سے معذرت چاہیں گے کہ یہ جو انسانوں نے کیا یہ ان کا اپنا شرک۔ ارے یہ ستارہ تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو کتے بلے الو اور وہ طوطا ہم کو بتا دے رہا ہماری تقدیر کیا ہے، 2 روپے بھیگو نکل کے آتا، پتہ نکال کے دے دیتا، وہ بڑا احترام سے انسان بڑھ رہا، میں پانی میں ڈوب کے مروں گا، ہاں میرے کو اتنے بچے ہوں گے، ہاں وہ طوطا ہی بولتا ہوں گا، چونکہ بیچارہ مجبور ہے، دیکھیے ابھی تو اس کا ارادہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک اور کفر کرے، چونکہ وہ اللہ کی اطاعت گزار مخلوق ہے، لیکن مجبور ہے انسانوں کے ہاتھوں بیچارہ۔ وہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ یہ کیسی اشرف المخلوقات ہے، میرے سے آگے تقدیر پوچھتے ہیں کہ میں پنجرے میں بند ہوں، ان کی تقدیریں لے کے نکالتا ہوں، سوچو ذرا۔ بہرحال کیا کیا کر لیا، تو ستاروں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اسلامک بلیف کے مطابق ہم اس میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، ہماری بلیف یہ کہ ستارے آسمان کی زینت ہے، سجاوٹ ہے اس کی، یاد رکھیے۔ اس کے بعد یہ شیطان کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تھرڈ یہ ڈائریکشن کے لیے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کا مصرف ہمارے پاس اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، ایک الگ چیز ہے، کریشن ہے اللہ کی، جیسا کہیں چیز زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے، پلانٹس، ارتھ، مون، سن، یہ اس طرح سے بہرحال وہ بھی ایک پارٹ ہے، یاد رکھیے۔ اب ستاروں میں عقیدت رکھنا کہ اس کے آنے اور جانے سے بارش، فصل، اولاد، شادی بیاہ، پروجینی، نسلیں، اس پہ اثر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا کفر اور شرک اکبر تک جاتا ہے۔ اور یہ کفر اور شرک کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم 3 شرک کرتی تھی، پہلا ستارہ پرستی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تھا آبا پرستی اپنے بڑوں کی، اور تیسرا تھا بادشاہ پرستی۔ تو یہ 3 قسم کے شرک ان کے اندر تھے، کہ وہ آبا پرست تھے، مرے ہوئے لوگ کرتے تھے، بادشاہوں کی کرتے تھے، ستاروں کرتے، یہ ان کی شرک تھا۔ تو یہاں یاد رکھیے ہم لوگ اس کو اپنا لیتے، آج یہ شرک بہت کامن ہے، ستاروں سے عقیدہ رکھنا۔ میں یہ چند باتیں اس کے تعلق سے رکھتا ہوں۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ، کوئی نعمت نہیں دے پاتا، چونکہ علم نجوم رکھنے سے دوسری چیزوں کو میں انکلوڈ اس میں نہیں کر رہا ہوں، خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے۔ تمام نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی ستارے کے آنے سے کوئی نعمت نہیں ملتی، آپ کو آتی ہے۔ توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی نسبت بھی اسی کی طرف کی جائے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جائے۔ بارش بھی اسی کی نعمت ہے جو اسی کے حکم سے برستی ہے، بارش کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ستاروں یا کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا زیادتی اور توحید کے منافی، توحید کو نگیٹ کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ ستارے نزول بارش کے اسباب میں سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش کے نزول کا سبب نہیں بنایا، لہٰذا انہیں بارش کا سبب یا ذریعہ سمجھنا انتہائی غلط ہے اور شرک اور کفر اور شرک اکبر تک انسان کو لے جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں لوگ ستاروں سے بارش توقع کرتے، اس لیے انہیں بارش رکھا، لیکن آج مسلمان بارش کے علاوہ کئی چیزیں توقع رکھتے، حتیٰ کہ ان کی شادی اور بیاہ بھی وہ اسی حساب سے کرتے کہ ستارے کون سے بروج میں قمر ہے یا عقرب ہے، اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں وہ صرف بارش کے حد تک لمیٹڈ تھے، جیسا برفیلی کے اندر وہ پرندوں جانوروں تک لمیٹڈ تھے، ہم لوگ تو انلمیٹڈ چیزوں کو انکلوڈ کر دیا، ہم نے یہاں بھی یہی کیا، بارش کے معاملے میں، آسمان کے معاملے میں، ستاروں کے معاملے میں ہم نے یہی کیا۔ انلمیٹڈ بدعقیدیاں ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ مشرکین مطلب جس کو کہیں گے مشرکین ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ جیسے تھے ویسا ہم چلے گا، اس لیول تک کہ بارش کے دینے والے، خیر کے دینے والے، بیماری کے دینے والے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ بتوں کا جو واقعہ ہوا پورا، وہ قوم کے جانے کے بعد کیا کہا تھا ستارے کو دیکھ کے؟ انی سقیم، میں ذرا بیمار ہوں۔ تو قوم نے دیکھا اچھا ابراہیم ستاروں کے بارے میں بول رہے تھے نا، اب ستارے نے دیا پھٹکا ہمارے، اب پتہ چلے گا ابراہیم کو۔ قوم نے بولا جاؤ رہو، کہ ان کو ڈر نہیں لگا، اب بیمار ہے یہ تو، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دیا تاکہ قوم کو ایک کھلی دعوت دے دے کہ تمہارے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھیں نا؟ تو ان کا عقیدہ تھا ستارے بیماری دیتے ہیں، ستارے اچھائی دیتے ہیں، ستارے برائی کو روکتے ہیں، ستارے اولادیں دیتے ہیں، ستارے خیر دیتے ہیں، ستارے برکت دیتے ہیں۔ ہم یہ سب چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ستارے کا ایک پرپس ہے، وہ اپنا پرپس سرو کرتا ہے، جیسا ہر مخلوق کو اللہ نے بنا، زمین، چاند، ستارے، سورج، پتھر، بس وہ بھی ایک پرپس سرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا، یاد ہے کہ اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 اس کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنے حصے میں سے یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ اللہ نے فرمایا مشرکین کے بارے میں کہ اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو، مطلب اللہ فرما رہا ہے کہ نعمتیں تو اللہ دیتا ہے، لیکن مشرکین کیا کرتے؟ اپنے حصے میں یہی لیتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے پھرتے ہیں۔
اللہ دے رہا ہے اولاد، بول رہے ستارے نے دیا، اللہ دے رہا ہے اولاد، بول رہے فلاں نے دیا، اللہ دے رہا ہے بارش، بول رہے ستارے کی وجہ سے بارش، اللہ دے رہا ہے خیر، بول رہے ستارے کی وجہ سے خیر، اللہ دے رہا ہے موسم خیر، بول رہے ستارے کی وجہ سے موسم آیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ مشرکین کا کیا الگ ہی شیوا ہے، یہ اپنے حصے میں سے لے لیتے ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے اور پھر جھٹلاتے پھرتے ہیں اللہ کو۔ اللہ دے رہا ہے سب کچھ، لیکن ڈائیورشن ان کا ڈائریکشن کی طرح ستارے نے دیا، ستارے نے بارش دیا، ستارے نے فلاں کیا، ستارے نے خیر لایا، جبکہ یہ سب اللہ دیتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت ہے، یاد رکھیں، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 کام ایسے جنہیں میری امت ترک نہیں کریں گی، مطلب کرتے رہیں گی، حالانکہ منع کیا لیکن کریں گی۔ کیا ہے؟ حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت میں فخر کرنا، حسب نسب ننیالی و ددیالی رشتہ داروں کے خاندانوں پہ شرف اور فضیلت اور فخر وہ کرنا، یہ کرتی رہیں گی، نہیں بولے بات بھی کرتی رہیں گی۔ دوسرا ایک کام کیا کرتے رہیں گی جو غلط ہے، منع کیا گا پھر بھی کریں گی، دوسروں کے جو ہے نسب اور خاندان میں نقص اور عیب نکالنا، ٹھیک ہے، اور ان میں تانا زنی کرتے رہنا، اپنے آپ کو شرف اور اونچا بتانا اور دوسروں کے اس میں نقص نکال کے ان کو وہ مثال 2 لوگوں کی بات چل رہی تھی، وہ لوگ فلاں اتمام گوبر صاف کرتے تھے ہمارے گھر میں جانوروں کا، آج چلے گئے وہاں سے گولی کہیں کے فوراً کر دیا، اب آپ کا کیا؟ ارے ہم تو اتنے اشراف خاندان سے آ رہے میاں، وہ گفا میں سے نکلے جب سے شریف تھے تو یہاں تک شریف آ گئے، وادی میں سے نکلے تو یہاں تک شرف، بالکل اشراف، بالکل شرافت والا ہے، نوکر تھے ہمارے پاس کام کرتے تھے، دوسروں کے خاندان کو نیچا اپنے خاندان کو اونچا، یہ قوم منع کرنے کے بعد بھی کرتی رہیں گی۔ تیسرا فرما رہے ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھتی رہیں گی، حالانکہ ان کو منع کیا جائے لیکن یہ کام وہ کرتی رہیں گی، ستاروں کی وجہ سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھیں گی۔ چوتھا فرمایا نوحہ کرتی رہیں، منع کیا گیا نوحہ سے، غم اور ماتم منانے کا، مطلب غم منانے کا جو ماتمی طریقہ منع کیا گیا، چیخنا، چلانا، منہ کو کالا کرنا، منہ کو پیٹنا، چیزوں کو توڑنا، چیزوں کو پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، گالوں کو نوچنا، نوحہ کہتے ہیں، یا بیاں کر کر کے ایسے تھے ویسے تھے، یہ منع کیا گیا لیکن پھر بھی کریں گی قوم۔ تو ایک اپنے خاندان کو شرف بتاتے رہیں گی، دوسروں کو ذلیل کرنا خاندانوں کرتے رہیں گی، ستاروں میں بارش کی تاثیر کے بارے میں عقیدہ رکھتی رہیں گی، حالانکہ یہ منع کیا گیا ہے اور یہ کفر ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو قبول اسلام کے باوجود جاہلیت کے کام کرے۔ ابھی جاہلیت کے 4 کام ہیں، آپ سے فرما رہے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد جاہلیت کے کام کرنے والا سب سے ناپسند آدمی اللہ، یہ قوم لیکن کرتے رہے۔ تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ ستاروں میں یہ کرنا، آپ ستاروں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے کے آنے سے بارش ہوئی، یہ کیسا ہے وہ عقیدہ میں نہیں بولتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو میں سنا دیتا ہوں، تاکہ اس میں کوئی یہ نہ بولے کہ فیض بھائی نے ایسا بولے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے غور سے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی صبح کی، مطلب فجر، صبح کی نماز میں فجر کی نماز کو بولتے ہیں، اور ہمیں حدیبیہ میں، حدیبیہ ایک مقام ہے آپ سب جانتے ہیں، حدیبیہ، ٹھیک، حدیبیہ میں، اور رات کو بارش ہو چکی تھی، مطلب رات میں بارش ہوئی، ہم نے فجر پڑھی لیکن رات میں بارش ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے، مخاطب مطلب بات چیت کے لیے پلٹے اور دیکھا ان کو ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اور پھر اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تو آپ کو، اللہ کو، اور پھر اس کو آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بعض کی صبح ایمان پر ہوئی اور بعض کی صبح کفر پر ہوئی، میرے بندوں میں بعض کی آج جو صبح ہو رہی ہے ایمان پر ہوئی، بعض کی کفر پہ ہوئی۔ تو جس نے کہا پانی برسایا اللہ کے فضل سے اور رحمت سے، مطلب پانی جو برسا ہے وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے برسا ہے، وہ ایمان لایا مجھ پر اور انکار کیا ستاروں کا، اور جس نے کہا پانی برسا ستاروں کی گردش کی وجہ سے، وہ کفر کیا مجھ پر اور ساتھ ایمان لایا ستارے پر۔ جس نے کہا بارش اللہ نے دی تو وہ ایمان لایا اللہ پر اور کفر کیا ستارے کا، اور جس نے کہا ستارے کے داخل ہونے سے بارش ہوئی وہ ایمان لایا ستارے پر، کفر کیا اللہ کے ساتھ۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے اگر یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کے فلاں کنسٹلیشن میں داخل ہونے سے ہوئی، وہ ایمان لایا ستارے پر، کفر کیا اللہ پر، اور یہ کس نے فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ستاروں سے یہ تاثیر سمجھنا، بارش آتی، اولاد ہوتی، اب یہ تو زمانے سے بارش تھا، آج تو ہم نے ان گنت چیزوں کو کوریلیٹ کر دیا، جوڑ دیا ستاروں سے، یہ ہوتا ستارے آتی ہوتا، گردش میں یہ ہوتا، فلاں سے یہ ہوتا، اولاد اچھی ہوتی، شادی بھی اچھی ہوتی، قمر رہا مطلب چاند رہا تو نہیں، آخرب رہا تو شادی نہیں کر رہے، قمر رہا چاند کرنا اماوس میں ہوتا، پورنیما، چونکہ مون بھی تو ایک ٹائپ کا سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی خود کی روشنی، ستارہ نہیں ہے وہ، بٹ ایک ٹھیک ہے سیٹلائٹ ہے، وہ کچھ نہ کچھ مطلب جس کو کہیں گے آسمانی چیز نجوم کے اندر، ٹھیک ہے، جو اللہ نے بنایا ہے
اس کے اندر کا ایک پارٹ ہے، اس سے بھی عقیدہ ہے نہیں ہے یہ رات میں اماوس میں یہ ہوتا، پورنیما میں یہ ہوتا، فلاں میں یہ ہوتا، پورا چاند رات ہوتا، آدھا چاند رات یا رہتا، باریک چاند رات ہوتا، چاند غائب ہو گئے تو یہ ہوتا. کتنی عقیدے اور بدعقیدگیاں ہیں. ہم نے تو انگنت جوڑ لی، انگنت. آج چاند جو ہے بہت وہ ہے کیا ہے، گرہن میں ہے تو کام نہیں کرنا، آج نہیں تو پورا کام ستیہ ہوتا. آج چاند گرہن میں اگر حاملہ عورتیں باہر نکلیں گی نا بچے خراب ہو جائیں گے، آج فلاں ہے یہ ہو جائیں گے. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. تو ہم نے تو انگنت چیزوں کو جوڑ دیا. یہ مشرکین تو ایک مخصوص کچھ چیزوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. اب یہاں ایک پوائنٹ وغیرہ کلیئر کر دو بات ہے تو کہ اللہ رسول عالم کا جو لفظ یہاں ہے حدیث میں، لوگ اس کو لا کر آج بھی کوٹ کرتے ہیں. کچھ بھی اپن پوچھیں گے نا اللہ رسول عالم نہیں، آج ہم بولیں گے واللہ عالم. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات تھے اور آپ کو وہی آتی تھی تو تب صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. لیکن اب ہم اللہ اور اس کے رسول نہیں کہتے، ہم کہتے اللہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ خاص تھا، مطلب آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا. یعنی آپ کی حیات شریفہ میں یہ جملہ کہا جا سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہی اسے بتلا دیا جاتا تھا. لیکن آپ کی وفات کے بعد چونکہ سلسلہ وہی منقطع ہو گیا، آپ سلسلہ وہی نہیں آتی ہے، اس کا معاملہ ختم ہو چکا، اس لیے ایسا کہنا ہرگز درست نہیں ہوگا. بلکہ اگر کسی انسان کو ایسی بات جو پوچھی جائے جس کا اس سے علم نہ ہو تو وہ کہیں گا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اب یہ نہیں کہیں گا اللہ و رسول عالم. وہ اس زمانے میں ٹھیک تھا جب رسول حیات تھے اور سامنے تھے، صحابہ بولتے تھے چونکہ رسول پہ وہی آتی تھی. اب ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ستاروں پر جو عقائد لوگوں کے پہلے زمانے میں تھے، پچھلے زمانے میں تھے، یاد رکھیے وہ بالکل غلط عقائد تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہمارے وہی عقائد ہیں. اگر قوم ابراہیم یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے بارش دیتے ہیں، اچھی اولاد دیتے ہیں، شادی میں برکت لاتے ہیں، خیر لاتے ہیں، اولاد کی پیدائش میں مدد کرتے ہیں، اولاد پہ اثر رکھتے ہیں، نام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ان کی گردش کی وجہ سے اس کی گردشیں چینج ہوتی ہے نا. ہر آدمی کے پیچھے ایک ستارہ جڑا ہوا ہے، بولے اس کی گردش سے اس کی گردش، اس کی زندگی کی حالت، اس کے پھر مرنے کے بعد وہاں جا کے رہ جاتا، بولے وہی ستارے پہ. یہ بھی عقیدہ ہے لوگ مرنے کے بعد اپنے اپنے ستاروں پہ لوگ چلے. اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں. جو بھی ایسا عقیدہ رکھیں گے وہ مشرک کہلائیں گے، کفری عقیدہ ہوں گا، شرکی عقیدہ ہوں گا، باطل عقیدہ ہوں گا. تو لہٰذا ہمیں ستاروں کے معاملے میں وہی عقیدہ رکھنا ہے جو اسلامی عقیدہ ہے، وہی عقیدہ رکھنا جو صحیح عقیدہ ہے. یہ بدعقیدگی، یہ غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے. اور کچھ پوائنٹ جو ستارے کے تعلق سے آلریڈی میں کسی جگہ کوٹ کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ پچھلے اس کے اندر جو میں نے بدشگونی لی، کئی سارے ایسے بدعقائد کو، بدعقیدگیوں کو میں نے کور کر لیا الحمدللہ. تو آپ بہرحال اس کو سن کر اور بھی چیزیں اس سے بہرحال دیکھ سکتے ہیں. تو ستاروں میں اب آخری بات اس میں، چونکہ ہم یہ جادو کا اور علم نجوم کا چیپٹر ختم کریں، جادو کا علاج کیسے کیا جائے، بہت مختصر. اس کی ڈیٹیل دیکھنا ہے تو جادو کا علاج کیسے کرنا چاہیے، میرے کئی کلپس موجود ہے، اس میں بہت مختصر میں دے رہا ہوں. پہلی بات بتا دو، جادو کا علاج کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا جادو کا علاج رقیہ شریعہ سے کرنا ہے جو قرآن و سنت ثابت ہے، دوسرا جادو کا علاج جادو سے کرنا ہے. تو یہ بتا دوں، جادو کا علاج رقیہ شریعہ سے کرنا، شریعت نے جیسے بتایا کرنا، قرآن کی آیتوں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی مسنون اذکار سے کرنا، یہ جائز. جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ حرام ہے. مطلب کفر کا علاج کفر سے آپ نہیں کر سکتے. گو آپ یہ کہیں کہ وہ بھی تو خراب جادو ہے نا، تو ہم اس کا جادو سے علاج آپ نہیں کر سکتے. کیوں کہ جادوگر شیاطین کی مدد سے جادو کرتا ہے. اب آپ جادو کا علاج جادو سے کریں گے تو گو آپ شیاطین کی مدد لے کے کریں، اور وہ بھی کفر اور شرک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جادو کا علاج کے دو طریقے، ایک جائز اور ایک ناجائز. جائز میں قرآن سنت ذکر و اذکار جو ثابت ہے اس سے کرنا ہے، اور ناجائز میں جادو کا علاج جادو سے. تو جادو کا علاج صرف کتاب و سنت سے کیا سکتا ہے، جادو کا علاج جادو سے کرنا جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بس اسی چیز کو بتانا چاہوں گا کہ جادو کا علاج جادو سے آپ نہ کریں. اس کا علاج جو ہے آپ قرآن و سنت کی دعاؤں سے کریں. کون سی دعائیں ہیں؟ کئی ساری دعائیں ثابت ہیں اور کئی ساری کتابیں ہیں. میرا لیکچر ہے جن اور جادو، اس کی حقیقت، جن اور جادو اس کا علاج، اور ایک ہے جادو کی اقسام. ان تین ٹاپکس کو آپ دیکھیں، تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کی یہ 3 سیشنز ہیں. اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہوتا یوں ہے کہ اس تعلق سے لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا اس مسئلے کے تعلق سے، جن اور ان کی حقیقت کیا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، تو عموماً بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی میں ملوث ہو کر بہت سی بار غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ شرک اور بدعت کی طرف مائل ہوتے ہیں، برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پچھتاتے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے. جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں کی، وہ اسی قسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتا، جادو کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، علم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، بھٹکنے دیا،
اور وہ کہتے کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا, ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا. تو یاد رکھیے شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے, ایک مکمل دین ہے. اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہے اس دین نے اس کو ایڈریس کیا, اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا, اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی. تو بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, لہٰذا پھر وہ یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر, اللہ کی کتاب کے نام پر, شریعت کے نام پر, قرآنی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے. اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں, لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں تھے, اللہ ماشاء اللہ کی چند لوگ اس تعلق سے جو ہے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں. تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کس چیز کا حکم دیا, شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائن دی, کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائی کہ کس چیز پر عمل کریں. انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی سنگینیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح سے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے 3 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی, اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا. تو قرآنی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے. اسی لیے انس اور جن کو ساتھ لایا گیا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہے, اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے, وہ جواب دہ ہے, اسے جواب دینا ہے اپنی کارکردگی اپنے اعمال کے اعتبار سے. اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا, ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اللہ کی اطاعت, حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بیان کرتے رہتی ہے. صرف یہ 2 مخلوق ایسی اس کو اختیار ہے, ایمان لائے یا کفر اختیار کرے, شریعت اسلامیہ پہ چلے یا منمانی کرے. تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا جیسا تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس طرح اللہ رب العزت سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے والجان خلقناه من قبل نار السموم, کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا, ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. تو یہاں ان کی تخلیق کے تعلق سے تفصیلات آ رہی ہے کہ ان کی تخلیق ہم نے کیسے کی. آدم کی تخلیق مطلب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی, فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی, جنوں کی تخلیق اللہ نے آنکھ سے کی, اور مختلف مقامات پر ان کے تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا. تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے, آدم سے پہلے جو ہے بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. ناری سموم کے لفظ استعمال کیا, بنا لو والی آنکھ, اس سے ان کی تخلیق ہوئی. لہٰذا فطرتاً یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں, چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا, ہمیں مٹی سے پیدا کیا, ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے رویے سے پتہ چلتا ہے پورے قرآن میں, اور جنوں کی فطرت ابلیس کے رویے سے پتہ چلتا ہے, اپنے رویے میں بہت سخت تھا یہ. بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے, اطاعت کے ہم بھی مکلف ہیں. آئیے آگے تیسری آیت جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی, آیت نمبر 15 تھی, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ, کہ اللہ نے فرمایا اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے ہم نے پیدا کیا, آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا اور وہ بنا لو والا تھا. دونوں آیتوں کو ملا دیے تو یہ تفصیلات سامنے آتی ہیں. تو گویا ان کی بھی تخلیق ہوئی اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے, رب کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. بہت سے لوگ سوال کرتے کہ جن مکلف ہے, سزا اور جزا, ہاں ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے. اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کہ امت افراط اور تفریط کی شکار ہے اس مسئلے میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے, کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں, یہ فالتو چکر میں مت جائیے آپ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی ہل جاتے, کہتے ہیں ہاں جنہوں نے ہلایا ہوگا. تو ایک افراط حدوں سے آگے, بس ہر چیز انکار کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, جو دکھتا نہیں وہ کیسے ہو سکتا. اور دوسرے تفریط کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کوئی ان کے پاس مانا نہیں, قدر اور قضا, بس جنہوں نے کیا ہوگا جادو سے ہوگا فلاں. یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط ہے. آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف ہے, شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے, شریعت نے کیا معاملات دیے, میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی, قابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تعجب میں بھی ڈالیں گے, لیکن یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یا تو اللہ کی کتاب
سے اس کے حوالے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا، لیکن ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ان لوگوں کا موقوف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، بس وہی جن یہاں مراد ہے، جبکہ رب العزت فرق کرتا وما خلقت الجن والانس، فرق کیا وخلق الجان، اور ہم نے جن کو پیدا کیا، یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح، یہاں فرق واضح ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں۔ یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے، جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا، سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا۔ پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراد و تفرید کی شکار ہے۔ تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر، عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا، اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، بس ہم کو اب سب پتا ہے، لہٰذا جنوین کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سائنس سے یہ پروف نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا۔ ایسی بھی تھوڑے لوگ عقلی دلیل لڑاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعے میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیز ہے جس کو دیکھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا، کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہم عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں، نہ محسوس کر پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، ایمان رکھتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے وکھتے نہیں، نہ سب فالتو باتیں، وہ نہیں ماننا چاہیے۔ آئیے بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے، وہ نہیں کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا، سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا، تم کو ایک پاس بک دیتے، چیک بک دیتے، بس یہی اکاؤنٹ، جاؤ پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں۔ تو آپ بولیں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں، وہ دکھتا ہی نہیں ہوتا بینک اکاؤنٹ۔ کسی نے دیکھا کہ آج تک بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے کروڑوں کے، کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ تعجب کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں کچھ چیزیں ہوتی جو سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے، سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی؟ کیا چھوا اس کو تم نے؟ پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے، جاؤ۔ ہم کہ نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں ہوتے، ہاتھ پیر دکھتے تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں، ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر۔ غائب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے، جو چھو نہیں سکتے، یہی تو غائب ہے۔ اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے، نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کسی نے دیکھا، نہ نبیوں کسی نے اصلی شکل میں دیکھا، نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے، اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ تقدیر کو دیکھا۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نہ جنت دیکھا نہ جہنم دیکھا، پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس طرح سے افراد و تفرید کی شکار نہ ہو۔ بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرا سوال ہے، بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں، بایولوجی سے پڑھتے ہیں، ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹون سے، یہ نیوٹرون سے، الیکٹرون سے، ایمان لا لیا۔ میرے سوال یہ، کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون، نیوٹرون سے، الیکٹرون کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے، لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار، یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں، چھوڑ دو۔ سوال ہے میرا، لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، سوال یہ ہے آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقع میں دیکھا ہے، لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں؟ جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے۔ سوال یہ جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا۔ تو سوال یہ، شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان۔ اب یہ نہ کہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں۔ یہ تو فلاں نے کہا، کہ تو پروفیسر نے کہا، کہ تو ٹیچر نے کہا، نیوٹن کے لاز مانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں احادیث رسول پر اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا۔ نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا۔ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، جب تک چھوئے نہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے۔ شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے۔
ہاں یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں۔ بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود۔ جنوں کا وجود یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا، ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا، نور سے پیدا کیا۔ یہ مکلف نہیں اللہ کی عادت، یہ مکلف، یہ اس کے جواب دہ مخلوق نہیں، یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا ہے، اطاعت گزار مخلوق، اس کو چوائس بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا، اس کو تو چھوڑ دیجئے۔ رہا دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، بالکل الگ الفاظ استعمال ہو رہے، یہ نہیں کہا فرشتے اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک ہے، فرشتوں جنوں کو ہم نے آنکھ سے پیدا کیا، اور انسان کو اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، مطلب وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے، اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبراؤں، اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے، ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی، اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں میرے کو، تو بھاگ گیا، بولے تھا ایک آیا تھا، غلط فہمیاں ہوتی بہرحال۔ تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھوں، مقصد نہ ڈراؤں، نہ یہ ہے کہ آپ کو خامخواہ کی کسی مشکل میں ڈالوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو، جس کی وجہ سے، جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے، تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں۔ ورنہ عموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں، بڑی غلط فہمیاں، اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوئے تو اٹھا کے پھینک دیا کسی نے۔ سوال یہ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ عبادت کے لیے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھینکیں گے بیچارے؟ عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کہانیاں، قصے، فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے، عجیب عجیب ناموں اور القابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے، کوئی ان کو جن بولتا ہے تو کوئی بھوت بولتا ہے تو کوئی پریت بولتا ہے تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور مؤنث بھوت ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بغیر سر کا، اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑھ لیے ہیں۔ آئیے آج اس کی حقیقتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی حقیقتوں کو جاننے کی جو ہے میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب نے اقرار کیا، رسول اللہ کی کئی احادیث ہے، یاد رکھیے ایک نہیں، سورۃ الجن آپ پڑھیے، اس میں تفصیلات آ جائیں گی، اور رسول اللہ کی کئی احادیث سے تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے، بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، عربی زبان میں جنوں کے کئی القاب یا کئی نام ہوتے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ کچھ نام خود قرآن نے لیے، کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے، اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے جو آج انگلش زبان میں بھی آتے ہیں، وہ چیز ہے۔ پہلی چیز تو یہ، جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہے، انگلش میں بھی یہ نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جنی، چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ جو ہے اس کو اسپیکر کے پاس رکھو، تو رسول اللہ سے تو یہ لفظ ثابت نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی۔ کچھ احادیث ثابت ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا۔ تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام قسم کو، یا جن جس کو کہتے ہیں، انگلش میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے، الادین اور اس کا جن، جنی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش زبان میں، جنی یہی عربی سے جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے، کچھ کو ارواح کہتے ہیں۔ اب میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نام سے ہی شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کچھ کو ارواح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ارواح انہیں کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، دروں کے اندر آ کر، اس کو روح بولتے ہیں ہم، روح بھٹک رہی، اس طرح سے ارواح عربی میں کہتے ہیں۔ یہ آ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کے چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا پھر نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں، تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شیطان یہ قوی ہیکل جن ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں، قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا، تو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح افریت بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ افریت ایک بہت قوی ہیکل جن، جو سلیمان علیہ السلام کا سورہ قصص کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ ایک افریت نے سلیمان سے کہا، سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، میں سبا کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا۔ تو یہاں بھی افریت ایک جن کا نام آتا ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح خبث اور خبائث، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوشش بیت الخلاء جائے یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو خبث اور خبائث جنوں کی وہ نسل رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہے، جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں جب تاڑتی ہے، جب دیکھتی ہے، جب تکلیف پہنچاتی ہے۔
تو جب بھی حمام میں جایا کرو، بیت الخلاء اور پیخانوں میں جایا کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ غلیظ نسل جنوں کی خبث ان کے مذکر سے اور خبائث ان کے مؤنث سے، دونوں سے، جن مطلب ان کے اندر مذکر اور مؤنث میل فیمیل بھی ہوتے، جس طرح ہم میں ہوتے ہیں مردوں کے اندر عورت اور مرد ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ نے دعا سکھائی ان سے پناہ مانگنے کی، بچنے کی۔ تو یہ چند نام تھے جو قرآن حدیث میں اور عربی زبان میں مشہور اور معروف ہے جنوں کے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہے۔ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، اس سے بھی ایک صفت پتہ چلتی ہے ان کی کہ اڑ سکتے ہیں، جو اڑتے پھرتے ہیں۔ دوسرے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکلوں میں ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں، سانپ کتے کی شکل میں، حدیث میں الفاظ بالخصوص آئے ہیں، سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو مطلب دوسری قسم شکلوں میں ہوتے ہیں۔ تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو کبھی کہیں ٹھہرتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ان کی رہائش کے اعتبار سے۔ ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، دوسری قسم وہ جو جانوروں کی شکل میں یا کسی شکل میں آتی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا ہر چیز پر یہ شک مت کیجیے آپ کی جن تو نہیں ہے کہیں، ورنہ کوئی کتا آ کے آپ کے سامنے کچھ کھا رہا بڑے جان دو چھیڑو مت، پتہ نہیں جن تو نہیں ہو، یہ معنی نہیں یاد رکھیے۔ آگے رکھوں گا اس کی تفصیلات، آگے تفصیلات رکھوں گا کہ شکلیں کب لیتے ہیں اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے اس میں۔ بہرحال تیسری وہ شکل ہوتی ہے جنوں کی جو کسی مقام پر کبھی ٹھہرتی ہے اور کبھی جو ہے سفر کرتی ہے، نکل جاتی ہے، مطلب خانہ بدوش جس کو کہیں گے، رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسموں کا تذکرہ کیا۔ اب آئیے پہلی چیز تو یہ جان لیں، جب اڑنے کے تعلق سے ان کی حدیث آتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت تیز اڑنے کی صلاحیتیں دی ہے۔ یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں، جس کو ہم کہیں گے، اتنی قوت ان کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ تکاثر میں کہ جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا۔ تو جن اور انس کو جو نعمتیں دی گئی سوال ہوگا، اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہے۔ تو ان کی صلاحیتوں میں یہ ہے جیسے رسول اللہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں جن کبھی بھی شکل بآسانی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین، فزیکل لاز ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائیں گا۔ تو تمام طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جا سکتے، وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی اہلیت کو بدل نہیں سکتے۔ وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا آپ کو دیکھے اور یوں غائب ہو جائے، تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمی نہیں کرتا عموماً، گو یہ کر سکتے ہیں، گو یہ روپ لیتے ہیں، انسانی شکل بھی لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چرانے آیا، جو کھجور جمع کی گئی تھی عید الفطر صدقے کی، فطرے کی، وہ کھجوریں چرانے آیا تھا، تو انسانی شکل میں آیا، لیکن جو ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے، تو کہا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ تو پتہ چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے۔ تو عموماً شکل نہیں لیتے، یاد رکھیں عموماً شکل نہیں لیتے، لیکن لے سکتے ہیں خصوصاً، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منسوب کرنا، بلی ہے تو یہ تو کہ جن تو نہیں ہے، کتا ہے تو یہ جن تو نہیں ہے، یاد رکھیے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کبھی کوئی جن یہ رسک نہیں لے گا اپنے بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا۔ ہمارے بچے تو جیسا دیکھتے رہتے، کراس گرفت میں آیا پتھر تیار رہتا، اس کو معلوم کتے کو کہ یہاں پھٹکے پڑنے والے یہ محلے کے اندر، وہ بیچارہ دبتے ہوئے نکلتا۔ تو کوئی بھی جن یہ رسک نہیں لیتا، گو یہ شکل لے سکتا ہے، لیکن تمام طبعی قوانین جو لاگو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عموماً، لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا، اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، وہ آیا اور کچھ کھجوریں چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس تجھے پیش کیا، کہا مجھے معاف کر دو، بہت بھوکا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے تھے، کچھ لے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، اس نے وعدہ کیا کل نہیں آنا۔ جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اب تو میں مستعد ہو گیا، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا آج آئیں گا۔ جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقع میں آیا ہوں، میں نے پکڑا، اس کو کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا تجھے، آج بھی چوری؟ تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا آپ نے جیسا کہا تھا، پھر بہت گزارشات کی، میں نے چھوڑ دیا، آج اور آئیں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آج تو میں نے طے کر لیا اس کو آج چھوڑوں گا نہیں، جب آیا ہو
تو فوراً پکڑ لیا, کہا آج مجھے یقین تھا رسول اللہ نے بتایا تو آئیں گا, آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لے آ کے سزا دلاؤں گا. تو کہا نہیں, میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو 2 فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک. کہا کیا ہے؟ تو کہا جب بھی تم سو آیت الکرسی پڑھ کر سو, کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیف یا جو کوئی جن تمہیں تکلیف نہیں پہنچا جائیں گے, اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے. جب یہ کہہ کے چلے گا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح فجر میں پہنچے. کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام تمہارے قیدی کا؟ کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا, میں نے تو پکڑ لیا اس کو, آپ نے چونکہ کہا تھا, لیکن بہت گزارشات کی اور ایک کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا, میں نے چھوڑ دیا. کہا کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پہلے 2 فرشتے حفاظت کرتے. تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی, لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے. اے ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا قیدی کون تھا؟ تو کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول جان, ہمیں کیا معلوم تھا کیا تھا. کہا وہ شیطان تھا, وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے لیکن اس معاملے میں سچ کہا, اس معاملے میں سچ کہا. اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی ہے عنوان سے متعلق, لیکن بتا دوں کہ شیطان بھی سچ بات کہے تو ماننا چاہیے. رسول اللہ نے اس کے اوپر صداقت دے دی, سند دے دی کہ شیطان تھا لیکن سچ بات کہی, اٹیسٹیفیکیشن ہو گیا, ٹھپا مل گیا اس کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننا چاہیے, ان کا ہمارے جماعت سے تعلق نہیں, اس سے نہیں تعلق نہیں. وہ سب نہیں یاد رکھیے, حق بات جو بھی بولے, کوئی بھی انسان بولے, اس کو لینا چاہیے ہمیشہ, حق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور باطل پھر کوئی بھی بولے, کتنا ہی بڑا اور چھوٹا آدمی ہو, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس حدیث نے بہرحال یہ چیز ہی بتائی ہم کو کہ حق بات جو بھی دے. شیطان تھا, جھوٹ بولتا, لیکن کہا اس بار سچ کہا, رسول اللہ نے اس کو دے دیا. تو اللہ اور اس کے رسول کی سند آ جائے کسی کی بات پر تو وہ بات حق ہو گئی. یاد رکھیے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں انہوں نے بولے اس لیے چھوڑ دینا, صحیح بات نہیں. بہرحال یہ تو ان کی اقسام تھے. اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, جب تم رات میں سو اور کتے کو بھونکتا ہوا یا روتا ہوا سنو, یہ گدھا چلائے, تو پناہ مانگو اللہ میں شیطان مردود سے. یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے, یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں گدھا اور کتا جو تم نہیں دیکھتے. تو لہٰذا جب بھی سو یا جب بھی ان کی آواز سنو رات میں, تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے. مطلب یہ 2 جانور شیاطین کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. اب آئیے دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں, اس کی دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں, اور ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں, میلوں اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں. میلوں اور ٹھیلوں میں کچھ شوز ہوتے ہیں, شو ہوتے ہیں نا. بالخصوص 2 ہی شو ہوتے ہیں, کتے کا شو یا گدھے کا شو. غور کیا کبھی آپ نے اس چیز پر؟ آپ کہیں بھی جائیے, کوئی بھی جو میلے فیئرس لگتے ہیں, ان میں 2 چیز جانوروں کے شو ہوتے ہیں بالخصوص, ایک کتے کا شو, ایک گدھے کا شو. کتے کا شو کیا ہوتا ہے؟ وہ کتے سے پوچھتا دیکھو یہاں کون جڑوا ہے, ایک آیا ایک نہیں آیا, تو کتا برابر جا کے ہاتھ رکھ دیتا, بولتے کتے کو بھی غائب کا علم ہے, دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا معلوم. یا گدھے کا شو ہوتا ہے, وہ بولتا دیکھو اس میں سے کون سی عورت ہے, اس کا 10 روپیے صرف. وہ گدھا برابر جا کے کھڑے ہو کے ہی نہیں آتا, دیکھو برابر. وہ عورت سے پوچھا تو بولتی ہاں 10 روپے تھے میرے پاس. تو آپ بولتے واہ واہ کیا گدھا ہوشیار ہے, یہ کیا کتا. اندازہ لگائیے, یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے. اصل بولے تو یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے, ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, کھلواڑ. اس لیے کہ یہ 2 وہ جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا مالک, ان کا آقا شیطان کے ذریعے ان سے یہ کام کرواتا ہے کہ ایک شیطان اس کے پاس ہوتا ہے جس کو بہرحال وہ اپنی زبان موکل کہتے ہیں, لیکن شریعت میں ان کا قید کرنا, ان کو بند کرنا جائز نہیں. انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو وہ اس کو قید کر کے رکھتا ہے, پھر اس گدھے اور اس کتے کو بولتا ہے, اس گدھے اور کتا جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, پھر اس شیطان کو بولتا ہے کون ہے اس میں, اس کا 10 روپے. وہ شیطان جا کر جیبا ٹٹول کر دیکھ لیتا ہے, آ کر گدھے کو پکڑ کے لے جاتا ہے, یہ آدمی گدھا جا کے کھڑے ہو جاتا ہے, انسان کو گدھا بناتا ہے. اور مسلمان ماں باپ خوشی سے دکھا رہے گدھے کا شو ہے, یہ گدھے کا شو دکھا کے اپنی حیثیت ہم کم کر رہے ہیں, کیونکہ انسانوں کی ہم کو نہیں معلوم, گدھے کو معلوم ہے تمام باتیں. عجیب بات. تو یہ شیطان کا بگاڑ ہے, شیاطین کے ذریعے یہ کام کرواتا ہے. اور تعجب ہے, گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور آپ کو کبھی نہیں ملے گا. میں شرط دیتا ہوں آپ کو, شرطیہ بات کرتا ہوں آپ کو, چیلنج کرتا ہوں, گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور استعمال نہیں ہوتا جادو میں. کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ 2 جانور ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. یہ شیطان کو دیکھتے, انہی کے ذریعے یہ لوگ شوز کراتے ہیں اور مسلمان معصوم بچوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں. تو ماں باپ کا یہ کام ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, لیکن بچوں کو کیا تصور دے رہے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ بھی یہ سب چیزیں جاننے والا کوئی ہے, وہ بھی ایک گدھا اور کتا, وہ شیطان کے ذریعے کام کرتا ہے. لیکن اب بچوں کو کون بتائیں گا یہ بات, عقیدے تو خراب ہو جاتے ہیں اس. تو اس معاملے میں احتیاط کریں. آئیے ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے, ان کا ہمارا معاملہ کیا ہے, ان کی ہماری شروعات کیا ہے, ان کا ہمارا جھگڑا کیا ہے, یہ بات بھی بڑی اہم ہے. شروعات ان کی یوں ہوئی, اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی آتا ہے, اللہ نے ابلیس کو, شیطان کو آدم سے پہلے پیدا کیا. بخاری, مسلم اور ترمذی کی حدیث کا مجموعہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کی تخلیق شروع کی تو یہ آ کے آدم کے اطراف گھوما کرتا. اللہ جب آدم علیہ السلام تخلیق کر رہے تھے تو وہ گھومتا اور آدم علیہ السلام کو بجاتا, اور جب بجاتا تو آدم علیہ السلام اندر سے کھوکھلے تھے, مٹی کا پتلا جو تھا آپ کا کھوکھلا تھا, تو جب بجاتا تو اس کو یقین ہو گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے کمزور ہوں گی اندرونی طور سے, اسی لیے اتنے آسانی سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا. تو وہ جانتا تھا جو مخلوق بن رہی ہے وہ مخلوق کمزور ہوں گی, اپنے اعتبار سے کمزور ہوں گی, وہ بہت جلدی باتوں میں آئیں گی, ٹھیک ہے. اور بہرحال وہ جانتا تھا, وہ بجاتا اور بار بار آدم علیہ السلام کے اطراف ارد گرد گھوما کرتا. رسول اللہ فرماتے ہیں گھوما کرتا, اور یہیں سے اس کو کچھ نہ کچھ کوفت اور جلن شروع ہوئی, جس کا نتیجہ تب نکلا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو جھکنے کا آدم کے سامنے, اور ابلیس کو بھی بہرحال وہ حکم تھا. اب یہاں غلط فہمی امت میں جو پائی جاتی وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا فرشتہ تھا, لوگ سمجھتے ہیں, اور پہلے آسمان میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کیا, دوسرے آسمان میں کتنے ہزار سال عبادت کیا, ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم لیتا, ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم لیتا. ایک دن جل گیا آدم سے, جل گیا تو پھر بغاوت کر دی, مخالفت کی, فرشتوں کی گینگ لے کے نکل گیا وہاں سے, جبکہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, فرشتے وہ ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں, ان کی چوائس نہیں ہے کچھ بھی, سوچتے نہیں وہ ایسا یا ویسا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ, جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, واضح آیت ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھکو آدم کے سامنے تو تمام کے تمام جھک گئے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا, فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ, اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کیا, نافرمانی کیا. تو اس آیت نے وضاحت کر دی. یہ آیت آنے کے بعد بھی پھر کوئی اختلاف کرے کہ یہ فرشتہ تھا یا جن تھا, بہت بری بات ہے, کیوں تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کو ٹالا, انکار کیا, فاسق تھا. تو یہ غلط فہمی کا بہرحال ازالہ ہو گیا. تو ان کی دشمنی ہم سے جو ہے ابد سے ہے, شروع سے ہے, ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گی. بہرحال شروع سے ان کی ہماری جو ہے دشمنی ہے. اب اللہ رب العزت نے جب جھکنے کا حکم دیا تو نہیں جھکا اور کہا انا خیر, میں اچھا ہوں آدم سے. اس لیے میں اچھا ہوں آدم سے کیوں کہا, مفسرین لکھتے ہیں وہ اس لیے کہا کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس نے کہا میں خیر ہوں, جبکہ مٹی کہیں سے پھینکو نیچے کی طرف چلے جاتی ہے. جبکہ اس کا یہ بولنا میں خیر ہوں یہ بھی غلط تھا عقلی اعتبار سے بھی. آگ سے جب تک اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے, آگ کو جب تک کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہی دیتی ہے صرف. جبکہ مٹی کہیں بھی وہ فائدے مند ہی ہے, کچھ دانا گرا تو اگ جاتا ہے, کوئی بیج گرا تو جھاڑ لگ جاتا ہے, فائدے مند ہی ہے. پانی رہا تو تھم جاتا ہے, فائدہ ہی ہے. تو اس کا یہ دلیل بھی عقلی بیکار تھی. تو کہا میں خیر ہوں اس سے, آدم سے جو تو نے پیدا کیا. بہرحال اب یہ دشمنی ان کی ہماری شروع سے ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ جہاں یہ جائیں گا ابلیس, یہ ہم تمام کو لے جائیں. تو ابلیس یہ بابائے جن ہے, جنوں کا باپ ہے. جس طرح سے آدم بابائے انسانیت ہے, ہم سب کے باپ ہے, اسی طرح ابلیس یہ جنوں کا باپ ہے. اور جس طرح آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں, ابلیس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں. یاد رکھیں فرق اتنا ہے کہ ہمارے باپ ایمان والے تھے جس سے ہماری نسل چلی, اور جنوں کی نسل چلی ان کا باپ کافر تھا پہلا. بعد والوں نے بہرحال ایمان لایا, خود رسول اللہ پر کہیں جنہوں نے ایمان لایا, اس کا تذکرہ سورہ جن میں گزرا ہے. بہرحال اب ان کی غذائیات کے تعلق سے تو یوں تو یہ کافی غذائیں کھاتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتایا. یوں تو کئی غذائیں کھاتے ہیں, اسلاف سے کئی اقوال, صحابہ سے کئی اقوال ثابت ہیں, لیکن رسول اللہ کی حدیث میں بخاری, مسلم اور ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دو کہ اس ہڈیوں سے اور سوکھے گوبر سے وہ استنجا نہ کرے, طہارت حاصل نہ کرے پیشاب کے بعد. کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ ہڈی اور سوکھی گوبر سے استنجا نہ کرے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہماری اور ہمارے جانوروں کی غذا رکھی ہے. تو سوکھی ہڈیاں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے. کوئی ایک ہی نہیں کئی ہے لیکن یہ بھی ایک ہے. اور سوکھا ہوا گوبر, لیٹ جو جانوروں کے گوبر ہوتے ہیں, یہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے. تو لہٰذا یہ دو چیزوں سے پیشاب سے طہارت کبھی حاصل مت کیجیے.
جنوں کے وفد نے رسول اللہ سے التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع بھی کیا. اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے، سوراخوں میں، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی جن اس میں رہتا ہو. اس طرح فرمایا کوشش اوپر کے گھر میں ہوتا تو گرم پانی سیدھے نہ نیچے پھینکے، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی جن گزر رہے ہو ان کو تکلیف ہو جائے. اس طرح شام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں بالخصوص بچوں کو باہر نہ لے جانا، اس لیے کہ یہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تکلیف میں آ جاتے ہیں بچے. تو یہاں نشاندہی کر دی کچھ چیزوں سے آپ نے وضاحت کی. بہرحال ہڈی، یہ جو بھی ہڈی جس پر یا جو بھی جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں گوشت بن جاتی ہے. ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے وہ ہڈی تمہارے مومن بھائی جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے. اور جو لیٹ تمہارے جانوروں کی سوکھی ہوتی ہے وہ جو ہے تمہارے مومن بھائی جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، ان کی غذا نہیں، ان کے جانوروں کی. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں. کیسے؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے کہ تو رسول اللہ نے سے کوئی وضاحت کسی صحیح حدیث میں نہیں کی، لہٰذا اس معاملے میں ہم بھی خاموش رہتے. بس اتنا تو پتہ چل گیا جانور بھی ہوتے ہیں. ان کے رہنے کے ٹھکانے یا جگہ، عموماً جو ہمارا عنوان ہے آج کا جن اور جادو، اس میں ہم ان جنوں کے تعلق سے بات دیکھیں گے جو کافر ہوتے ہیں. مومنوں کا معاملہ تو ہمارے جیسا ہی رہا، لیکن یہاں جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے جو دیگر باتیں، یہ کافروں کے تعلق سے، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں. تو جب میں اپنے درس کے بیچ میں شیطان کہوں تو آپ سمجھ لیجئے کافر جن، اور جب جن کہوں تو سمجھ جائیے مومن جن. ٹھیک ہے. تو یہاں اکثر جو باتیں ہوں گی شیاطین کے تعلق سے ہوں گی، برے جنوں کے تعلق سے ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اب ان کے رہنے کے ٹھکانے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور بلال بن حارث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے، رفع حاجت کے لیے، فارغ ہونے کے لیے گئے. عموماً رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ رفع حاجت کے لیے، پیشاب پیخانے سے جو ہے اس چیز سے فارغ ہونے کے لیے آپ ہماری نظروں سے دور چلے جاتے، بہت دور جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، آڑ میں بیٹھتے. تو ایک بار رسول اللہ رفع حاجت کے لیے گئے اور ہم نے شدید چیخ اور پکار سنی. ہم پریشان ہوئے لیکن کسی نے ہمت نہ کی آگے جانے کی، کیونکہ رسول اللہ نظروں سے بہت دور جایا کرتے. ہم رکے رہے. وہ کہتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے لائے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو گھبرا گئے تھے، ہم کو تو ڈر لاحق ہوا کہ آپ کی جان پر تو کوئی بات نہیں آ گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. جب میں گیا تو مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہو گئی ان کے اندر. مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا اور وہ دونوں گروہ میرے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دو، ٹھکانے ہمارے فیصلہ کر دو، کون کہاں رہیں گا. جھگڑا ہوا تھا رہنے کے اعتبار سے، تو جھگڑا جو تھا رہنے کے اعتبار سے ہوا. تو کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث سے مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، دونوں میں فیصلہ کر دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کو کیا دیا آپ نے، کس کو کیا دیا آپ نے، کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے اونچے مقامات، پہاڑی علاقے یہ جو ہے مومن جنوں کو دے دیے، اور درے جو پہاڑوں کے بیچ کا علاقہ ہوتا ہے، اور خالی ٹاپو یا وادیاں جو سمندروں میں ہوتی ہے یہ کافر جنوں کو میں نے دے دی. شیاطین کو یہ دے دی اور یہ کر دی. اور ان دونوں نے میرے فیصلے کو سن لیا اور مان لیا. مطلب اونچے علاقوں کے اندر مومن جن عموماً رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، اور نچلے درے جو ہوتے ہیں پہاڑ کے بیچ کے علاقے یا وہ ٹاپو جو غیر آباد ہوتے ہیں، انسانیت بستی نہیں سمندروں میں ہوتے ہیں نا، تو یہاں کافر جنوں کی وہ ہے. اسی لیے جب بھی وادی سے گزرو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ یہاں کافر جن زبردست حملہ کرتے ہیں مومن یا مسافروں پر. یہ ہوتا تھا رسول اللہ کے دور میں، یہ ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ جب کسی وادی سے گزرتے تو یہ اس وادی کے بڑے جن میں پناہ مانگتے. رسول اللہ فرماتے اس وجہ سے یہ ہوتا کہ وہ جن اور آب و تاب سے حملہ کرتا تاکہ اگلی بار لگے کہ پناہ مانگے تو یہ حال ہے، تو اگلی بار اور پناہ مانگتے. تو اس طرح سے وادی اور دروں میں یہ رہتے. اسی طرح جو ان کے رہنے کی جگہ ہے جو بالخصوص شیاطین رہتے ہیں وہ جان لیں، قبرستانوں میں رہتے ہیں، اس لیے قبرستان وہ جگہ ہے جہاں عبادات کا حکم نہیں ہے، یہ وہاں ہوتے ہیں. اسی طرح جو حمام اور پیخانوں میں یہ ہوتے ہیں، بیت الخلاء جس کو ہم کہتے ہیں، اکثر چونکہ انسان یہاں ننگا ہوتا ہے اور عموماً طہارت نہیں ہوتی ہے اس کو، تو یہاں بھی یہ اکثریت پایا جاتا ہے. اسی لیے یہاں رسول اللہ نے کہا جب بھی داخل ہو پناہ مانگو. اسی طرح جو ہے یہ ویران وادیوں میں بستے ہیں، ویران وادیوں میں، تو جب بھی وادیوں میں گزر ہو اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے. ویران وادیوں میں رہتے ہیں. اسی طرح وہ گھر جن پر اللہ کا نام لے کر تالے نہ ڈالے جائے اور اللہ کے نام لے کر تالے نہ کھولے جائے، اس میں بھی رہتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر
جن پر بغیر اللہ کا نام لے کے تالے ڈالے جاتے ہیں. شیطان اپنے مالنے والوں سے کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا. اور وہ گھر جن نے بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جاتا ہے، شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا. تو اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے آج رہنے کھانے کا انتظام ہو گیا. جب کوئی مومن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے آج کھانے کا نہیں رہنے کا انتظام ہوا. اور جب کوئی تالا ڈالتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانے کے وقت نہیں تو بولتا آج رہنے کا ہوا کھانے کا نہیں ہوا. تو وہ گھروں میں بھی یہ بستے ہیں جن گھروں کے تالے بسم اللہ پڑھ کر نہیں لگائے جاتے یا نہیں کھولے جاتے. رسول اللہ فرماتے ہیں جن گھروں کے تالوں قفلوں پر بسم اللہ پڑھ کر لگایا جاتا ہے شیطان مدد نہیں کرتا چوروں کی کھولنے میں. وہ خود کرے الگ لیکن مدد شیطان کی مدد نہیں ہوتی اس کو. تو تالے جب بھی گھر کو ڈالے اللہ کا نام لے کے ڈالے. تالے جب بھی کھولے اللہ کا نام لے کے کھولے گھر کے دروازوں کے بالخصوص. اسی طرح یہ جو ہے قبرستانوں میں، بیت الخلاؤں میں اور کوڑا کرکٹ گندی چیزیں جہاں ڈالی جاتی ہیں عموماً ویران وادیوں میں ان قسم کے مقام پر شیاطین جن ہوتے ہیں. آئیے ان کی طاقت کا کیا معاملہ ہے، ان کی قوت اور طاقت کیا ہے. رب العزت نے اپنی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کافی تفصیلات دی ہیں. سب سے پہلی چیز تو ان کی طاقت اور قوت کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیجیے، جس میں سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن جو ہے بڑے بڑے تعمیرات کرتے ہیں. اور ایسی تعمیرات جن کے تعلق سے آج بھی جو ہے سائنس پریشان ہے. اگر بیت المقدس اور اس کے اطراف کی تعمیرات آپ دیکھیں تو سائنس آج بھی پریشان ہے کہ اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی رہی ہوں گی جو اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد اقصیٰ کے جو ہے دیواروں میں لگے ہیں، جن میں سے کچھ پتھر تو ایسے جو 700 ٹن کے ہیں کچھ پتھر، اور جو 20 25 فٹ کے ہائٹ پہ نصب کیے ہوئے ایسا نیچے نہیں زمین کے پاس. تعجب کی بات ہے کہ یہ کرین 700 ٹن آج بھی مشکل ہے اٹھانا. اللہ کی بہت بہت خاص کرینیں آتی ہیں. 700 ٹن کوئی چھوٹا موٹا وزن نہیں ہوتا. تو ایک پتھر کا سائز 700 ٹن ہے. ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم جانتے ہیں یہ کیسے کام ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ سلیمان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات کرتے ہیں اور بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں جن کو انسان ہلا نہ پائے، اور جو ہے غوطے لگاتے اور سیفیاں اور موتیاں جو سمندر میں سے نکال کے سلیمان کو لاتے ہیں. وہ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ان کو کیا گیا تھا، تابع کیا گیا تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کو تابع کرے. آئیے اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، مسلم کی روایت ہے، میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا، مجھے تکلیف دی اور کوشش کی میرے منہ پر آنکھ کا انگارہ مارے. میں نے اسے دھر دبوچا اور پکڑ لیا اور اس کو مسجد نبوی کی ایک جھاڑ سے باندھ دیا اور کہا کہ کل صبح اشرار شریر قسم کے بچوں کو تجھ پر چھوڑوں گا اور تجھے مزہ چکھاؤں گا. اشرار بچوں کو چھوڑ دوں گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر کہاں ہے جب فجر میں آئے؟ تو کہا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا. مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، اے اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا، تو میں نے آزاد کر دیا اس کو. اور یہ سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا ہے، تمام مفسرین لکھتے قبول ہوئی تھی. ایسی سلطنت کسی نبی کو نہیں ملیں گی بعد میں. وہ سلطنت یہ تھی کہ جن، انس، جھاڑ، پہاڑ، ہوا سب آپ کے تابع اللہ نے کی تھی. یہ سلطنت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی، یاد رکھیے. بہت خاص چیز تھی جو اس نبی کا معجزہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا. یہ سلیمان کا معجزہ اور ملکیت تھی کہ جنوں اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا، پھر اس کو آزاد کر دیا. رسول اللہ نے اس کو قید کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ غلط ہے. جو سلیمان علیہ السلام کی تابع تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے. ٹھیک بہرحال اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عفریت کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، قرآن میں اس سے بھی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. عفریت نے کہا کہ اے سلیمان آپ کی اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت سبا کی رانی کا میں لا لوں گا. تو یہاں بھی عفریت کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح ان کی یہ بھی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک رسائی ہے ان کی.